بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਲ ਜਜ਼ਾਉ الإحسان الا الإحسان، احسان دا بدلہ احسان۔ آواز توحید ہے حسین، ذکر تو نے کیا میرا، ذکر تیرا کروں گا میں، تمہارے دشمنوں سے اب خدا ہو کے لڑوں گا میں، کرو تبدیل منصب کو تو اب تم فیصلہ دے دو، خدائی تو سنبھالو اب مجھے فرش آزاد۔ سلام ہو، قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھے علیک السلام یا ابراہیم۔ صرف ابراہیم نہیں سنتا تھا، جتنے لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے۔ عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم میں مجاب، یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے۔ ایک دن سرکار حضرت ابراہیم میں مجاب قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے تھے، حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا۔ امام حسین کی آواز آئی، جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا اور جنت میں پرواز کرے گا، زمانہ اسے شہباز کہے گا۔ اتنا کہنا تھا، میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا۔ مولوی جہاں لے کے میں سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھتا ہوں، حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے۔ اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے پہچانا نہیں تھا، میں آیا تھا، تو میں مجھے پہچانا تھا، میرا تو کب آیا تھا؟ فرمایا کبھی شکل محمد میں آیا، کبھی تصویر علی میں آیا، کبھی حجاب زہرا میں آیا، کبھی شکل حسن میں آیا، کبھی قریبی حسین میں آیا، کبھی سجدہ سجاد میں آیا، کبھی ہلنے بھاگر میں آیا، کبھی صداقت جعفر میں آیا، کبھی باب الحوائج میں آیا، کبھی تقا رضا میں آیا، کبھی تقامت تقی میں آیا، کبھی تقامت لقی میں آیا، کبھی حیب کے اسکری میں آیا۔ میں آتا رہا تم جھٹلاتے رہے، میں آتا رہا تم جھٹلاتے رہے، اور میں قرآن میں کہتا رہا تم کس کس کو جھٹلاؤ گے، تم کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ میں بار بار آیا، تم نے جھٹلایا، میں بار کی صورت میں غائب ہو گیا۔ آپ نے سنا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک شکل معصوم میں آتا رہا اور دنیا پہچان نہ سکی، اور اللہ قرآن میں کہتا رہا تم کس کس کو جھٹلاؤ گے، یعنی پہلے اللہ پر جھوٹ باندھا اور پھر خود سے ہی قرآن کی آیت کی تفسیر کی۔ اس جاہل نے اللہ کا جسم بنا دیا جو شیعہ کا عقیدہ نہیں، اور پھر عیسائیوں کی طرح اللہ کو انسانوں میں گھسا دیا۔ آپ کے ممبر سے پتہ نہیں کس کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ اللہ اگر حضرت امام علی علیہ السلام کی شکل میں آیا ہوا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کس کو سجدہ کر رہے تھے؟ ممبر پر ایسے ذاکرین کو بٹھائیں جو اللہ کی توحید بیان کریں اور معصومین علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بتائیں۔ ولی ہے، اللہ کے تمام اسماء الحسنی کا ظہور کامل ولی میں ہے، وہ مظہر کامل ولی ہے، مظہر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں اپنے استاد عبداللہ جوادی عملی کا پھر ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں اللہ کی ذات بسیط ہے یا نہیں ہے؟ بسیط ہے، مرکب ہے۔ اصول دین میں پڑھتے ہیں نا، اللہ کی ذات بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، کیونکہ اگر مرکب ہو تو مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات ہے بسیط۔ اب جو ذات بسیط ہے نا، اس کا مظہر اگر مرکب ہو جائے تو وہ ناقص مظہر ہوگا، وہ کامل مظہر نہیں ہوگا۔ لہذا مظہر بھی کیا ہونا چاہیے؟ بسیط ہونا چاہیے۔ مظہر بھی کیا ہونا چاہیے؟ بسیط ہونا چاہیے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو مظہر کامل اکمل ہے، یہ استاد اللہ جوادی عملی کا جملہ ہے،
جب کہتے ہیں ولی، علی، امام، معصوم، یہ 14 اللہ کے مظہر اسماء الحسنی کے مظہر کامل ہیں، یعنی اگر وہ بسیط ہے نا تو یہ مظہر بھی اس کا بسیط ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو عالم آتا ہے، جاہل نہیں آتا، قادر آتا ہے، عاجز نہیں آتا۔ علم عالم آتا ہے، نہ یہ کہ جاہل آئے پھر علم ملے، صاحب قدرت آتا ہے، نہ کہ عاجز آئے پھر قدرت ملے۔ واللہ یہ مظہر مرکب ہوگا، ناقص مظہر ہوگا، اور اس کا مظہر کامل اکمل وہی ہوگا جو بسیط ہو نہ مرکب ہو۔ بھی پڑھیے محمد وآل محمد۔ لہذا تو جاتا ہوں، یہ کس کا مظہر ہے؟ لیسا کا مثل شے کا مظہر ہے نا، لیسا کا مثل شے کا مظہر ہے نا۔ جس طرح سے جس کا مظہر ہے وہ لیسا کا مثل شے ہے نا، یہ مظہر بھی لیسا کا مثل شے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ لیسا کا مثل شے ہے نا، اس کا مظہر کامل و اکمل اور تام اور اتم ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ لیسا کا مثل ہی شے ہے۔ اگر وہ لم یکن لہو کفوا احد ہے نا، لم یکن لہو کفوا احد کا جو مظہر ہے نا وہ بھی لم یکن لہو کفوا احد ہے۔ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا؟ آواز قدرت آئی غزل فرحزیان نہ پک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنی رگیں ہیں سب میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے نا۔ جو دائیں ہاتھ کا بلڈ گروپ ہے وہی بائیں ہاتھ کا بھی بلڈ گروپ ہے۔ جو ان رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جو خصوصیت یہاں کی رگوں کی ہے وہی خصوصیت یہاں کی رگوں کی بھی تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ والا گروپ الگ ہو جائے گا، بائیں ہاتھ والا گروپ الگ ہو جائے گا، شریانیں جو دماغ میں دوڑ رہی ہیں ان کا گروپ الگ ہو جائے گا، اور جو سینے تک آ رہی ہیں ان کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ جہاں جہاں جسم میں رگیں دوڑ رہی ہیں سب میں خون کی صفت ایک ہی ہوتی ہے۔ اب تو سمجھو کہ پیغمبر نے کہا میں اور علی اللہ کے نور عظمت سے بنے ہیں، جو اس نور کی صفت وہ ہمارے نور کی صفت۔ بندے ہم پہ اعتراض کرتے تھے یہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ میں بتاتا ہوں، فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے پہ دستک دینا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے مانگوں گا، اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا، اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم پہ فتوے نہ لگاؤ، ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے، اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں۔ یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دکھا، اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان وہ ٹائٹل اور ڈسکرپشن پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج گفتگو کریں گے جی مختصراً کہ ہر بدعتی اور ہر شرکیہ عقائد پھیلانے والے اور کھلم کھلا شرک بکنے والے کسی ذاکر، کسی مقرر، کسی خطیب کے اوپر کسی نہ کسی صاحب امامہ کا
دست شفقت جو ہے وہ ہمیشہ رہا. اور یہ بات ہم اپنی ڈے 1 کی ویڈیو سے الحمدللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کے اوپر کافی ہم نے مخالفتیں بھی سہیں، شخصیت پرستوں کی طرف سے دھمکیاں بھی سہیں، اور ابھی بھی سہ رہے ہیں، اور ابھی بھی ذاتیات پر حملے، کردار کشی اور یہ چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہیں. لیکن یہ سوال ہم الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کے اصول کافی میں احادیث ہیں، اصول کافی کی وہ حدیث آپ پڑھ لیں کہ جس پہ لعنت کی گئی ہے ایسے عالم کے اوپر کہ جو اپنے سامنے بدعات کو پھلتا پھولتا دیکھے، سنت کو دم توڑتا ہوا دیکھے معاشرے میں، جی سنت کی پامالی دیکھے اور بدعتوں کو پنپتا ہوا دیکھے اور اپنے علم کا اظہار نہ کرے، یعنی اس کا رد نہ کرے، تو اس پہ اللہ کے رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی اسی قسم کی جو مفہوم ہے، اسی قسم کا ایک آیت کے ضمن میں ہے کہ جو حق آ جانے کے بعد اس کو چھپائے، لوگوں پہ ظاہر نہ کرے، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تمام فرشتوں کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں کا کام تھا ان بدعتوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر میدان عمل میں آنا، لوگوں کو دین کے عالم جو ہے، ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا جو ڈیزگنیشن ہے، جو اس کو الہی ایک عہدہ ملا ہے، ایسے بلا وجہ تو انبیاء کا وارث قرار نہیں دے دیا گیا ان کو، ایسے بلا وجہ اتنا پروٹوکول ان کو روحانی اور دنیاوی پروٹوکول ایسے تو نہیں مل گیا. کوئی وجوہات ہیں، کیا یہ وجہ ہے کہ آپ دنیا داری کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ، آپ ویوز کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ، واہ واہ کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ، آپ کی ڈائریاں سالانہ محافل اور مجالس کی بکنگ سے بھری ہوئی ہوں، یہ کرائیٹیریا ہے ایک عالم ہونے کا؟ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہم نے پیش کیا تھا اپنی نہج البلاغہ سیریز میں، کہ جس میں مولا کائنات نے پہلے علماء حق کی خوبیاں بیان کی اور پھر علماء سو کے حوالے سے کہا کہ ایک شخص وہ ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے. جی تو وہ خطبہ بھی آپ پڑھیے جا کے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی روشنی میں عالم کو پہچانیے، علماء حق کو پہچانیے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے، یعنی علماء کا گروہ ہے، خاص کر برصغیر پاک و ہند میں، ان میں سے 1000 میں سے کوئی 2-4 نے حق کے لیے، توحید کے لیے، تبلیغ کے لیے کچھ قدم اٹھائے ہوں، اقدامات اٹھائے ہوں، یا بات کھلی اور واضح کی ہو، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے، چاہے ان کو اس کی پاداش میں سارا سال مجالس پڑھنے کو نہ ملے، ان کو فرق نہیں پڑتا، چونکہ انہوں نے اس کو روزی روٹی پیشہ نہیں بنایا اپنا. جی لیکن اکثریت یعنی 1000 میں سے آپ 4-5 آپ ریسنٹلی پاسٹ میں چلے جائیں، 30-40 سال کا آپ ڈیٹا نکال لیں، آپ کو قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، قبلہ محمد حسین زیدی برستی، گلاب شاہ جی اور اس طرح کے 2-4 نام آپ اور لے لیں گے. ان کے علاوہ آپ کو 1000 علماء کی لسٹ میں یہ 5-6 ناموں کے علاوہ کوئی نام نہیں ملے گا کہ جس نے کھل کے کہا ہو کہ فلاں ذاکر نے بدعت کی ہے، شرک بکا ہے، وہ شیعت سے کیا وہ اسلام سے خارج ہے. نہیں، سارا ان کے پاس مواد موجود ہے. جو چیزیں ہم طالب علم ہو کے پڑھ چکے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ عالم ہو کے جنہوں نے آگے طالب علموں کو ان کی نظروں سے نہیں گزری ہوں گی؟ قبلہ ڈھکو صاحب نے اصول الشریعہ میں وہ حدیث لکھی جس میں کہا گیا کہ مقصر اگر واپس آنا چاہے تو اس کو تو ہم قبول کر لیں گے، یعنی امام فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، غالی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، چونکہ اس نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہوتی. تو یہ آپ اور میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. تو کیا یہ علماء جو ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا ہوتا ہے، ان کی نظروں سے یہ چیزیں نہیں گزرتی؟ کیا امام علی رضا علیہ السلام کا وہ جو فرمان مبارک ہے کہ تفویض کا قائل مشرک ہے، کیا یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو ذاکرین ہیں، یہ جو خطیب ہے اور پھر نام نہاد اعزاز جو ہیں، یہ خود ہی اپنے سینے پہ سجا لیتے ہیں؟ کوئی خطیب ولایت علی بنا ہوا ہے، کوئی وکیل سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ بنا ہوا ہے، جی کوئی خطیب فلاں بنا ہوا ہے. ان کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی کا پھر قوم اور ملت کو فائدہ کیا ہے؟ علماء حق کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارا اسلام ہے، ہماری گفتگو سے وہ باہر ہوتے ہیں، چونکہ ہم انہی سے سیکھ کے تو یہ سبق ان سے سن کے یاد کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے. یہ جو امامہ پوش ہیں، یہ جن کے سروں پر امامہ ہے، جیسے شہریار عابدی صاحب ہیں، اب بات کریں گے تو پھر ان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بڑا وہ جناب اس کے اوپر کہ جی وہ تو بڑا دفاع کرتے ہیں، بڑا اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین کو وہ اشکار کرتے ہیں معاملات، یہ وہ. سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے، کیا سیرت اہل بیت علیہ السلام وہ ہمیں اس قسم کی تاریخ، یعنی جب ان سے بات کی جائے کہ تفرقہ نہ ڈالیں، فلانا نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے بزرگان کے حوالے سے اس طرح کی لینگویج یوز نہ کریں، زبان یوز نہ، تو کہا جاتا ہے کہ جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ پڑھ کے بتا رہے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ جن کے اوپر یہ تاریخ بیتی، یعنی آل محمد علیہ السلام، کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ 24-25 سال وہ دور
جو آپ نے بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خاتم الانبیاء کے بعد جی گزارا اپنی شہادت تک کا، وہ جتنا بھی دور بنتا ہے، کیا وہ خدا نخواستہ دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور ہم بہت جیدار نڈر اور بے باک ہیں؟ کیا ان کی سیرت سے سیکھنے کی بس یہی چیز ایک ہے کہ مولا مشکل کشاں ہے، مجھے بچے لے دیں گے، مجھے بلکہ لے نہیں دیں گے، لے کے دینے والا تو وہ تو وسیلہ، وہ تو الحمدللہ جائز ہے، اللہ سے لے کے دینے، مولا مشکل کشاں ہیں صرف ہمیں بچے روزی دینے کے لیے، دنیاوی حاجات پوری کرنے کے لیے۔ تو ان کی سیرت سے یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ شہریار آبدی صاحب کے فین ہیں اور بڑے فالوورز ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو کتابوں میں لکھا کھول کھول کے دکھاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، تو کیا کسی ایک معصوم نے بھی انہی کی تاریخ ہے، انہوں نے بھی اس روش، اس اسلوب سے تاریخ پڑھائی یا سکھائی ہے اپنے شاگردان کو؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگردان میں ایک اکثریت غیر شیعہ افراد کی ہوتی تھی جو امامت کے قائل ہی نہیں تھے۔ مجھے بتائیے کیا جناب ابو حنیفہ جو ہیں جی، اور اسی طرح دیگر جو ائمہ اہل سنت ہیں یا ان کے بھی اساتذہ ہیں یا ان کے شاگردان ہیں، کیا وہ عقیدہ امامت کے قائل تھے؟ تو کیوں امام ان کو اپنے دروس میں جگہ دیتے تھے، بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے، ان کو سکھاتے تھے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ، کیا کسی امام نے بھی ایسی تاریخ بیان کی ہے جو کسی کے مقدسات کی توہین کا سبب بنے، کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، لوگ آپ سے قریب ہونے کے بجائے آپ سے اور کھچکا دیں، پیچھے ہو جائیں؟ تو اس طرح کی تاریخ بیان کرنے کا طریقہ جو فتنہ اور فساد کا وہ بنے، بلکہ اس کی رد میں ایسی سینکڑوں روایات ہیں، یہ شہریار آبدی یا ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے، کہ جس سے منع کیا گیا ہے کہ خبردار فتنے کا باعث نہ بننا، خبردار مولا علی کی ذات سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث نہ بننا۔ تو پوچھا گیا جی وہ کیسے، ہم مولا علی سے کیسے؟ تو ہم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے بزرگان کے بارے میں توہین امیز رویہ اور وہ اختیار کرو گے تو پلٹ کر وہ مولا کائنات کے حوالے سے کرے گا اور ذمہ دار تم ہوگے۔ تو اس طرح کا جو طریقہ ہے تاریخ بیان کرنے کا، اور ضروری نہیں ہے کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا جائے، یہ بھی روش اور تعلیم اور تربیت اہل بیت نہیں ہے۔ جی وہ فلاں ان کا مولوی ہے برادران کا، فلاں مکتب کا مولوی ہے، وہ اٹھ کے شیعوں، بھائی وہ جو بھی کہتا ہے، وہ جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ اس کا پرچار کر رہا ہے، ہم نے جو اہل بیت سے سیکھا ہے ہم نے اس کا پرچار کرنا جی۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو آج کی ویڈیو کی وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ مجھے کسی نے چھوٹا سا کلپ شیئر کیا 2-3 منٹ کا، جس میں موصوف قبلہ و کعبہ جناب آبدی صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے اب، سرٹیفائیڈ قسم کا غالی، سرٹیفائیڈ شرک پھیلانے میں جس کا مطلب جس کو تمغہ دینا چاہیے، آصف الوی بگوڑا جی، جس میں جرت اور بے باکی اتنی ہے کہ وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے بھی آنا نکال سکا اور بھاگ گیا جی، اور جو اس کی منزل تھی، جو اس کا مقصود تھا وہ اس کو مل گیا۔ یعنی یہ سب کچھ، یہ ڈرامے یہ کرتے اس لیے ہیں کہ نیشنلٹی مل جائے، باہر کے مومنین ہاتھوں ہاتھ لے لیں، جو فیس ہزاروں میں ملتی ہے وہ پاؤنڈ، روپے کی شکل میں ملتی ہے وہ پاؤنڈ یا ڈالر کی شکل میں ملنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے بگوڑا مشرک جو ہے یہ مشرک ہے۔ اس کے یہی تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سوال اٹھانے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو تھوڑا تحمل مزاجی کے ساتھ دیکھیے گا اور صرف غصہ نہ کھائیے گا اور صرف جذبات میں نہ آئیے گا، شخصیت پرست نہ بنیے گا، خدا کے واسطے خدا پرست بنیے گا، اور ان ہماری آج کی ویڈیو میں اٹھائے گئے سوالات کے جوابات پوچھیے گا ان امامہ پوشوں سے۔ یعنی اس کے اس بندے کے شرک میں یا مشرک ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ جو کہتا ہے جناب آدم کو علی نے بنایا، علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یہاں مجھے اللہ کے ہاتھ دکھا دو، نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ خلقت آدم اور تخلیق کائنات کے حوالے سے مولا کائنات کا وہ خطبہ ہے، وہ پڑھ لیجئے گا۔ یعنی جس پر الزام لگا رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے نہیں علی نے بنایا، اسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے کلمات پڑھ لیجئے گا تخلیق آدم کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس کے شرک میں یا مشرک ہونے میں کیا شک باقی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جناب ممبر کوفہ پر بیٹھے تھے، وہ اصول کافی کی ایک روایت آدھی بیان کی کہ مولا علی کے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اب یہاں تک وہ الفاظ ہیں اس روایت میں، آگے حذف کر دیے اور وہ ٹوچن کر دیا جو ان کا کام ہے، کیونکہ آگے جہل طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے واہ واہ کرنے والا، کسی میں اتنی مردانگی یا جرت تو ہے نہیں۔ یعنی ہمیں تو دھمکیاں دینے کے لیے ان کی مردانگیاں جاگتی ہیں، کسی مائی کے لال نے اٹھ کے اس کا گریبان پکڑا کہ بتا بھئی یہ مولا نے کہا، پڑھ کے بتا، کتاب بتا، کہاں مولا نے یہ کہا۔ یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ مولا کائنات نے اس کو کہا کہ میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا ہو، اور پھر کہا کہ بے وقوف، یہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہے، میں نے اس کو اس کی تخلیقات سے پہچانا، اس کے مخلوقات میں اس کو دیکھا جی، یعنی کہ ان کا کوئی خالق ہے، یہ جو خلق ہوئی ہے، چیز خلق ہوئی ہے، اس کو کوئی خلق کرنے والا ہے۔
تو اس روایت کو اس نے تروڑ مروڑ کے کہا کہ مولا کائنات جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو اس نے کہا اللہ کیسا لگتا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے. باقاعدہ اس خبیث نے اشارہ کیا نعوذ باللہ من ذالک. اچھا پھر اسی ویڈیو کے آغاز میں کچھ آپ نے نمونے دیکھ لیے ہوں گے. تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے جو کلپس ہم نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں لگائے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہریار آپ بھی جو ہیں عالم دین ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک تو بہت ہی بڑا عالم دین ہے. تو کیا اس تک یہ معاملات ان کے پہنچے موصوف کے علوی کے کہ نہیں پہنچے؟ یقیناً پہنچے ہوں گے. آپ اور مجھ تک پہنچ گئے اور آج کے نہیں ہیں, یہ 3-4 سال سے چلتے آ رہے ہیں اس کے معاملات, اس تک نہیں پہنچے. تو کیا کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنا, اس کو انٹرویو دینا یا اس کا انٹرویو لینا, اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے چینل سے ہوا ہے یا اس کے چینل سے ہوا ہے, بہرحال جس پہ بھی ہوا ہے, کیا ان کی رگ توحید اتنی ہی مر گئی ہوئی ہے, دب گئی ہوئی ہے؟ رگ ولایت تو بہت جاگی ہوئی ہے ماشاءاللہ جی. اور یہ خام خواہ کا وکیل تو بنے ہوئے ہیں موصوف کہ جناب میں اہل بیت کے دشمنوں کو وہ کر رہا ہوں, آشکار کر رہا ہوں ان کے کارنامے یہ وہ, اور مظلومیت اہل بیت لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. تو جو اہل بیت علیہ السلام کا سب سے پہلا بنیادی کام تھا توحید, کیا اس کے اوپر ہوئے حملے, اس مشرک کے کیے ہوئے حملے, علوی کے حملے اس عابدی صاحب کو نظر نہیں آئے؟ یا جان بوجھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہی بہانہ وہی ہے, وہی گھسا پٹا بہانہ کہ جی شیعت آگے اقلیت میں ہے, ہم نے اگر یہ تفرقہ ڈالا تو یہ اچھا. یہ بات آپ کو اور مجھے تو آج پتہ 14 صدیاں بعد, 12 صدیاں بعد, 13 صدیاں بعد, 1300 سال 1350 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ جتنی آج پاکستان میں شیعہ آبادی ہے اتنی پوری دنیا میں بھی شاید شیعہ آبادی نہ ہو, یا اتنی ہو کم از کم جتنی آج اکیلے پاکستان میں. تو کیا آئمہ کو یہ چیز نظر نہیں آئی کہ ہم غالیوں کی, نصیریوں کی, صوفیوں کی, مشرکانہ قائد رکھنے والوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں اور سند دیتے ہیں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, یہ کافر ہیں, یہ مشرک ہیں. تو کیا آئمہ کو نہیں تھا پتا کہ شیعہ آگے ہیں کتنے کہ ہم جمعیت توڑ رہے ہیں شیعوں کی؟ کیوں اپنے سے الگ کیا اور قیامت تک میسج دے دیا کہ ہماری سیرت کے اوپر چلنا, اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقام تک لے جانا چاہے, تفویض کا قائل زبردستی کرے, ولایت تکوینی کے بہانے ڈھونڈے, فلاں کرے, اس کو اپنے سے دور کر دینا اور شیعت سے خارج کر دینا, یہ ہمارے لیے نمونہ عمل تھا, یہ درس تھا آئمہ کا ہمارے لیے. تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ عابدی صاحب جو سرکار قبلہ ہیں جی, ان کی غیرت اللہ رب العزت اور اللہ کی توحید اور قرآن کے حوالے سے نہیں ہے؟ اس خبیث نے سورہ جمعہ کی تفسیر بھی رائے کی ہوئی ہے. اس نے سورہ جمعہ مبارکہ کی وہ جو آیت ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو, اذان کا وقت ہو تو خرید و فروخت چھوڑ دو, وہ نیٹ پہ پڑھی ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, سرچ کر لیجئے گا. اسی علوی کی بات کر رہا ہوں. تو کیا عابدی صاحب کے پیش نظر توحید یا مقام الہی جو ہے یا اللہ رب العزت کے برابر آئمہ کو اٹھا کے ان کے برابر کر دینا, اور بلکہ بعض جگہ پر آئمہ کو مقدم کر دینا معاذ اللہ, یہ ابھی اسی شاید ہماری ویڈیو سے پہلے جو کلپ گزرے اس میں آپ نے دیکھا ہو, اس کی ذرا آپ بات سنیں کہ جناب ہم نے دروازہ کھٹکایا مدد کے لیے تو ہمیں نہیں پتا, اب جب بھی ہم نے کھٹکایا وہ اندر اللہ کی جگہ علی آیا, تو پھر اب یہ دیکھیں, اور آگے جاہل طبقہ واہ واہ واہ. اب یہ بات عابدی صاحب کو نہیں پتا. عابدی صاحب کا علم اجازت دیتا ہے اس طرح کے عقائد کی؟ اگر دیتا ہے تو کھل کے سامنے آئے, اگر نہیں دیتا ہے تو پھر بتائے, اس کا رد کرے, اس کے منہ پر بیٹھ کے. پھر بہادری تو یہ ہے بھئی اہل سنت برادران کی تم دل ازاریاں کرتے پھرتے ہو, بڑے بہادر بنے پھرتے ہو, تو ایک مشرک غالی کی بھی دل ازاری کرتے نا, اس کا رد کرتے, اس کی علمی ٹھکائی کرتے, تو پھر تو ہم مانتے کہ بھی پہلے اس نے رجوع کروایا, اس کے ساتھ اس سے رجوع کروایا ہے, اس عقائد سے بیزاری یا وضاحت طلب مانگی ہے. کم از کم چلو اتنا حوصلہ تو ہوتا کہ اس کو کہتا کہ جناب یہ وضاحت دو نا کہ تم نے کہا کہ علی نے کہا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ خدا, تو یہ کہاں سے پڑھا ہے, کہاں لکھا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے؟ تم نے کہا کہ جناب اللہ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں ہمیشہ علی باہر آتا ہے, یہ کہاں سے پڑھ لیا تم نے؟ اچھا یہ دروازہ کھٹکانا اور یہ علی باہر یہ تمہیں پتا ہے, تم جیسے سرٹیفائیڈ ایک اس کو مشرکانہ قائد رکھنے والے کو پتا ہے, تو یہ اس معصوم کو نہیں تھا پتا, اس چوتھے امام کو نہیں تھا پتا جس کی دعاؤں کی کتاب کا نام ہے صحیفہ کاملہ, اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اللہ کا بھی دروازہ کھٹکایا؟ اس امام اس معصوم کو نہیں پتا تھا کہ میں نے جب اللہ کا دروازہ کھٹکانا تو میرے جد امجد نے ہی باہر آنا بقول اس علوی کے؟ تو وہ ساری دعائیں پھر رجوع کرتے ہی ادھر. کیوں انہوں نے مخاطب یعنی معصوم کی کوئی دعا آپ دیکھ لیں, انبیاء اور معصومین کی کوئی دعا دیکھ لیں, ربنا یا اللہم, اس سے آگے وہ جاتے نہیں ہیں. آپ کو اور مجھے کس نے اجازت دے دی, کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم جناب ولایت تکوینی اور مودت اور عشق کے نام پر جو مرضی دروازے کھٹکاتے پھریں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیشن نے مجبور کیا, یہ 2-3 منٹ کا جو ہم نے, اچھا پھر اس میں اس سے بھی بڑا یعنی ان کو پانی دینے والا جو کہنا چاہیے کہ جو پچھلے دنوں دنیا سے چلا گیا تونسوی, اس کے لیے دعائیں مغفرت کروائی جا رہی ہے. یہ اس کلپ میں نہیں ہے, لیکن یہ جنہوں نے مجھے بھجوایا انہوں نے کہا کہ جی اس سیشن میں
اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی گئی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اسی تونسوی صاحب کا بھی کلپ شاید ایک آدھا ویڈیو کے آغاز میں چلا ہو، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، وہ لم یلد ولم یولد کی تفسیر بھی رائے کرتے ہوئے اور نہج الاسرار نامی ایک 2 نمبر مولا علی سے منسوب کتاب سے کوئی خطبہ اٹھا کر، جو غالباً خطبہ تو بیان ہے شاید، اس کے اوپر وہ لم یلد ولم یولد کا مصداق معاذ اللہ معصومین کو بھی قرار دے رہا ہے۔ اسی کے آغاز میں آپ نے ایک ناصر ملت صاحب کا بھی کلپ سن لیا، وہ بھی بسیط اور یہ بھی بسیط۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر ہمارا نزلہ سارا ان ذاکرین پہ جو گرتا ہے، ان غلو پر گرنا بھی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ذاکرین، اس بدعت اور شرکی عقائد کے پھلنے پھولنے والی جہاں یہ بیج بوئے جاتے ہیں، اس نرسری کو پانی دینے والے ان امامہ پوشوں سے ہم سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمارا نزلہ ادھر کیوں نہیں گرتا؟ ہمارے بائیکاٹ اور ہماری مذمتی بیان ادھر کیوں نہیں آتے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ جی ان کا کیا قصور؟ بیاسف الوی نے ایک حرکت کر دی، اچھا اس نے حرکت کر دی، اس نے یہ کلپ ریکارڈ ہو گیا اس کا، اللہ کیسا لگتا ہے، ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ۔ مجھے پاکستان کے وہ 4 سے 5 صاحب امامہ بتا دیجئے کہ جنہوں نے اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا ہو۔ اس کو مومنین لے کے گئے، کورٹ تک بھی لے کے گئے وہاں پہ، اور لیکن وہ کسی اور معاملے میں، وہ جناب آدم والی جو اس نے گامے شاہ میں تقریر کی، اس معاملے میں لے کے گئے جی۔ لیکن کسی صاحب امامہ کی رگ غیرت پھڑکی ہے تو بتائیں۔ رگ غیرت پھڑکنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اسی طرح آ کے آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیں گے۔ یہ صاحب اختیار ہیں۔ حکومتیں، ایجنسیاں، عدالتیں، کہاں ان کے چاہنے والے نہیں بیٹھے ہوئے، کہاں ان کی بات نہیں سنی جاتی؟ پریس کانفرنس کرتے ہیں، سارا میڈیا آ جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ ان کا مذمت کرنا صرف بنتا ہے؟ یعنی ہم جیسے طالب علموں کا، بے اختیار بندوں کا، وہ تو چلیں وہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نے مذمت کر دی، ہم نے اعلان برات کر دیا کہ شیعہ عقائد سے اس خبیث کا کوئی تعلق نہیں، یہ شیعت سے کیا اسلام سے وہ فارغ ہے۔ ان کا مذمت کرنا بنتا ہے یا ایکشن لینا بنتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے کہ اسی آصف الوی نے ان مشرکانہ مجالس کو پڑھنے کے بعد کتنے، وہ تو یہ بھاگ گیا یہاں پہ فتنہ پھیلا کے، محرم 2 سال پہلے جو محرم یا 3 سال پہلے وہ خلفۂ ثلاثہ کے حوالے سے ایک غیر مناسب گفتگو کرتے ہوئے تو بھاگ گیا، ورنہ اس کا تو سلسلہ جاری تھا۔ کس نے اٹھ کے، میں اب کیا لفظ بولوں، پھر ہم پہ بڑی نظریں جم جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے نا کہ کس صاحب امامہ نے، کس پرنسپل نے، کس قائد نے، کس رہبر نے، کس نے اٹھ کے پاکستان میں جناب اس کی مجالس پڑھنے پر بین لگایا یا ملت کو خطاب کیا، یا ایمرجنسی کوئی وہ ان کا کوئی وہ نوٹیفیکیشن آیا ہو کہ جناب یہ بندے جو ہیں یہ دائرے سے نکل گئے ہیں، یہ مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں اور سرعام شرک بک رہے ہیں، کوئی بانی ان کو نہ پڑھائے؟ کسی ایک کا نام بتائیے۔ ہم مذمت کرتے ہیں، اس سے آگے ان کی وہ بھی مجبوراً۔ ابھی شہنشاہ خرافات سرکار ہیں کہ کراچی والی، انہوں نے جب یہ خرافاتی بیان دیے، جناب جبرائیل علیہ السلام وہی جو ہیں جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے لے کے آتے تھے معاذ اللہ جی، اس کے بعد تھوڑی سی جب مومنین میں وہ پیدا ہوئی اور سوشل میڈیا پہ شور اٹھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مدرسے میں جا کے، مدرسے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک وہ وضاحت دے دی، اور مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا ایک بیان آ گیا کہ جی قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب آئے تھے، انہوں نے جناب ہمیں وضاحت دے دی، ہم اس سے مطمئن ہیں، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ جن ہزاروں لاکھوں بندوں کو ان صاحب کی اس مجلس نے، اور نیٹ پہ جب یہ کلپ وائرل ہوا، گمراہ کیا شہنشاہ نقوی کے ان الفاظ نے، ایک نہیں اس کے کئی الفاظ ہیں، جناب سیدہ سے وہی لیتے تھے معاذ اللہ، مولا علی کو رب کہہ سکتے ہیں، اور درباروں سے مانگو، اور یہ ساری چیزیں جن کو اس بندے نے جو اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے عقیدے کے طور پہ گمراہ کیا، ان کو وضاحت نہیں ملنی چاہیے تھی؟ یہاں تو جگرا پیدا کریں نا، یا پھر وضاحتیں نہ دیا کریں، کہا کریں جی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہے ہی یہ، تو پھر تو مزہ ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بگاڑو تم لاکھوں کے مجمع کو جا کے، ہزاروں کے مجمع کے قائد خراب کرو، وضاحتیں تم مدرسوں کے ڈرائنگ روموں میں دیتے پھرو، اور ان سے وضاحتیں لے کے مطمئن ہو جانے والے وہ امامہ پوش بھی کیا قابل مذمت نہیں ہے، جو ویسے تو ہمیں توحید کے درس پڑھاتے ہیں، جو اپنے اپنے مدرسوں میں جناب یہ وہ ہزاروں قسم کے وہ، اور جب اس طرح کا کھلم کھلا رد کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر مدرسوں کی خانقاہوں میں چھپ جاتے ہیں، حجروں میں چھپ جاتے ہیں، اور پھر جب بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر آ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے غضنفر تونسوی ہو، آصف الوی ہو، تصدق صاحب ہوں، سرکار وہ کیا ہے شوکت رضا شوکت، اور جتنے وہ ایک قائد اعظم کے کہہ رہا تھا کہ جی وہ ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے پاکستان، اور قائد اعظم ملا وہاں سے، یہ سارے اپنی اپنی زندگی میں مجالس جو زندہ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور جو گزر گئے دنیا سے وہ آخری دن تک پڑھتے ہوئے گئے کہ نہیں گئے؟ کس صاحب امامہ نے اٹھ کے ایکشن لیا؟ کس نے فرنٹ پہ آ کے میڈیا میں آ کے بات کی کہ جناب یہ کھلم کھلا شرک بیان ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اسلام سے ہی خارج ہیں؟ شیعت تو دور کی بات ہے، شیعت تو آگے اسلام کا ایک مکتب ہے، ایک دروازہ ہے، اصل تو اسلام ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ کس نے؟
جواد نقوی صاحب کا ایک کلپ میں نے ضرور سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب غالیوں کو شیعت سے نہ جوڑیں، یہ شیعت کیا اسلام سے خارج ہے، انہوں نے یہ بات کی، لیکن یہاں اکا دکا اور مذمت کرتے ہیں۔ اس سے آگے مجھے کسی کا بیان سمجھ میں نہیں آیا، سنائی نہیں دیا کہ کھلم کھلا کسی نے اتنا حوصلہ پیدا کیا ہو۔ اب آصف علوی اگر اپنے ان عقائد پر قائم ہے، اگر وہ مولا کائنات کو جناب آدم علیہ السلام کا خالق اور بنانے والا سمجھتا ہے معاذ اللہ کی جگہ، تو کیا اس کا اسلام باقی ہے؟ اس کا جواب کوئی صاحب امامہ دے۔ کیا غضنفر باز تونسوی صاحب کی یہ جو تفسیر بالرائے سے بھری ہوئی زندگی، یعنی یہ پیشہ ورانہ زندگی، پیشہ تھا نا ان کے لیے یہ مجالس خطابت، یہ کیا ان کے بیان کیے سارے عقائد اگر ٹھیک ہیں تو ہمیں تصدیق کر کے ہماری اصلاح کریں گے امامہ پوش، یا رد کریں گے؟ زندگی میں تو نہیں کر سکے، ابھی کر دیں گے؟ کیا شہنشاہ نقوی صاحب کی یہ بات کی تائید حافظ ریاض حسین نقوی صاحب، قبلہ ڈھکو صاحب تو خیر کبھی بھی نہیں کریں گے، ساجد نقوی صاحب اور یہ سارے جتنے بڑے بڑے ہیں یہ تائید کریں گے؟ شہنشاہ نقوی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا کام ہو تو کسی صوفی بزرگ کے دربار سے کروا لو، اس سے بڑی مشکل ہو تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے کروا لو، یعنی اللہ تک نہ جاؤ۔ صحیفہ کاملہ کہہ رہا ہے اللہ تک جاؤ، نہج البلاغہ کہہ رہا ہے مانگو اللہ سے مانگو، دینا نہ دینا اسی کے اختیار میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مضطر اور بے قرار کی دعائیں سنتا ہے؟ یہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا ایک ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد فخر کر رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے علاوہ مانگنے کا ہر دروازہ ہم پر بند کر دیا۔ شہنشاہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام صوفی بزرگوں سے، اس سے بڑے کام جناب ام البنین سے، کیا قائد ملت سے سمیت تمام ذمہ داران ان کی اس بات کی تائید کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو رد کریں گے کھل کے، ہمیں بتائیں گے کہ اصل چیز ہے کیا بھائی، کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پڑھ لی اور ہم نہیں پڑھ سکے، وہ ہمیں پڑھائیں، ہماری اصلاح کریں۔ نصرت بخاری صاحب کے ان الفاظ کی، ان کلمات کی تائید کو صاحب امامہ اٹھ کے کریں گے کہ دنیا کے کسی بھی علم سے مانگو دے گا عباس، اللہ وہاں بھی فارغ معاذ اللہ؟ کیا ان کلمات کی کوئی تصدیق یا تائید کرے گا؟ نہیں کرے گا تو رد کتنوں نے کیا، کتنوں نے شرم دلائی اس کو کہ کیا کر رہے ہو، اور بشرم و عقیدت اور مودت کے نام پر توحید پہ حملے کرنے چلے ہوئے ہو۔ اور کس توحید پہ؟ جو ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے، وہ توحید جو ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی، یعنی ہمیں، ہماری جانے بلا ہمیں کیا پتا تھا توحید کیا ہے اگر یہ ہستیاں ہمارے، ہم ان سے منسلک نہ ہوتے ان کی تعلیمات کے ذریعے۔ انہی کے نام پہ، انہی کی محبت اور مودت کے نام پر ہمیں شرک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو دھکیل دیا گیا۔ پچھلی جو پیڑھی اب جوان ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے علی علیہ السلام کے پیروکار سیرت پر عمل کرنے والے بنے، کتنے نام نہاد نعرے باز بنے، کتنے صوفی بن گئے، کتنے ملنگ بن گئے، کتنے کڑے والی سرکار بن گئے، فلانے شیعہ کتنے کو بنے۔ کیا آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے 40 سالوں میں بتائیے؟ صرف آپ نے صدقات، زکوٰۃ اور خمس کے حد تک جو ہے، یا حجت الاسلام والمسلمین فلاں یہ وہ، اس حد تک آپ نے بس یہ علماء والا لباس پہنا ہوا اور نام رکھا ہوا اپنا عالم، بس اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو شہریار آبدی صاحب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کیا کہنا چاہیے اس انسان کو کہ جس نے کھلم کھلا شرک کے جناب انبار لگا دیے شرکی عقائد کے، اور رٹی رٹائے اپنے سینئرز کی مجالس کو پڑھ پڑھ کے، یہ وہ ناصر ملتانی اور کچھ تونسوی صاحب سے لے لی، کچھ فلانے سے لے لی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم پہلے اس سے رجوع تو کرواتے، آپ سرکار اتنا حوصلہ تو پیدا کرتے، آپ پہلے سنت برادران کے اوپر تو چڑھ چڑھ کے دوڑتے، آپ اس کے اوپر بھی تو چڑھتے جس نے توحید پہ حملے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج میں جاتے جاتے چلیں آپ سے، اپنے سننے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن کو سامنے رکھ کے، اور ذہن میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو رکھ کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ توحید پہ حملہ مولا علی کے لیے زیادہ ناقابل برداشت چیز ہے، یا مولا علی پر حملہ زیادہ ناقابل برداشت ہے؟ مولا علی کی جگہ یا مولا علی کی سیرت کو پڑھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی توحید پر حملے برداشت کر لیں گے یا اپنی ذات پر حملے برداشت کر لیں گے؟ بتائیے، علی کی زندگی ساری آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی پڑھا، یہی سمجھا اور یہی فہم میں آیا کہ علی علیہ السلام اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کے دشمن کو نہیں کرتے۔ اور ادھر بھی یہی معاملہ آیا، دوسری طرف بھی یہی معاملہ آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ساری عمر نماز، یعنی مفہوم پیش کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حاجی کہلواؤ، حج کرو، پیدل حج کرو، بغض علی دل میں ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ تو پھر جب ادھر علی کا دشمن قابل قبول نہیں، ادھر توحید کا دشمن علی کے لیے قابل قبول ہو جائے گا، یہ عدالت سمجھتے ہو علی کی؟ تم یہ علی کو سمجھے ہو؟ یعنی مولا علی پر اس سے بڑا کیا الزام ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول تو علی علیہ السلام کی محبت کو مومنیت کا معیار قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کی گئی ساری قربانیاں، دی گئی زکوٰۃ، صدقے، پڑھی گئی نمازیں، رکھے گئے روزے، سب کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب کو جناب فارغ قرار دے گا، منہ پر مار دے گا، کیوں کہ تیرے دل میں علی کا بغض تھا۔ اور ادھر علی علیہ السلام کی شخصیت کو تم یہ لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہو کہ اللہ جو خالق ہے علی کا وہ تو یہ کر رہا ہے، لیکن علی کیا کرے گا کہ علی توحید کے دشمن کو بھی سینے سے لگا لے گا، کیوں کہ فضائل بڑے اچھے پڑھتا تھا۔ علی علیہ السلام خالق اور مخلوق کا فرق ختم کرنے والوں کی بھی شفاعت کر دیں گے، کیوں تو وہ مصائب بڑے اچھے پڑھتے تھے ان کے بچوں کے۔ یہ شخصیت ہے تمہارے نزدیک امام کی۔ تو یہ معاملے آج یہاں تک نہ پہنچتے میرے عزیزو، یہ باتیں کرنا آسان نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ یا ویسے آپ دیکھ لیں کتنے کے لوگ اس طرح کھل کے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، ان باتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا بھی ہے، پڑ بھی سکتا ہے مستقبل میں۔ جی یہ ظاہر ہے کہ سب کو یہ بندہ حقیر جو ہے کوئی زیادہ پسند تو نہیں آ رہا ہوگا۔ کئی مشٹنڈے شخصیت پرست دھمکیاں لگاتے ہیں، وہ گھروں کے چکر لگاتے ہیں، سب پتہ چلتا ہے ہمیں۔ کئی فون کر کے مجھے فون کر کے سبزی لیتے ہوئے فون، جی آپ فلاں سبزی والے کے پاس اس وقت کھڑے ہیں، دیکھ لیں ہم آپ تک پہنچ گئے، اگر آپ باز نہ آئے تو یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود ہمیں صرف علی علیہ السلام کی تعلیمات نے جو سکھایا وہ یہ سکھایا کہ جتنا علم پڑا ہے اس کا اگر اظہار نہیں کرو گے تو یہ علم تمہیں قیامت والے دن یہی علم تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو ان کے سروں پر امامے، شانوں پہ آبا کبا، ان کی رگ غیرت کیوں نہیں پھڑکتی توحید کے معاملے میں؟ میں جاتے جاتے جو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ان صاحب امامہ، یہ جتنے بھی امامہ پوش لوگ ہیں، علماء حق کو ہمارا سلام ہے۔ یہ جو خاموشی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو صدقے خمس چندے کھانے والے لوگ ہیں، جو مدرسوں کے کارپیٹ سے لے کے اپنے گھروں کے ایئر کنڈیشن تک خمس اور زکوٰۃ کے پیسوں سے لگانے والے لوگ ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، طالب علمانہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دو، شہریار آبادی سمیت ساروں کا سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ علی ابن ابی طالب یا آل علی علیہ السلام اپنی ذات پہ حملے کرنے والے کو معاف کرے گی یا توحید پہ حملے کرنے والے کو معاف کرے گی؟ اس کا جواب دے دو، ریکارڈ کروا دو، بیان دے دو، کسی شاگرد سے کروا دو، ہماری اصلاح فرماؤ۔ ہم جس علی کو جانتے ہیں جو صاحب نہج البلاغہ علی ہے، جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ علی ہے، ہم جس علی کو جانتے ہیں وہ اپنی ذات پہ 1000 حملے کرنے والے کو بھی معافی مانگنے پہ معاف کر دے گی، توحید پہ حملہ کرنے والے ایک دفعہ بھی حملہ کرنے والے کو معاف نہیں کرے گی، نہ ان کی شفاعت کرے گی۔ تو یہ آج مختصر گفتگو تھی جس کے بابت آپ سے بات کرنا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر بدعتی، ہر غلوف کرنے والا، ہر توہین کرنے والا، ہر فتنہ کرنے والا کسی نہ کسی امامہ پوش کے زیر سایہ کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ آصف علوی کے ساتھ انٹرویو کر کے شہریار آبادی نے ہماری اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان پودوں کو جہاں سے پانی ملتا ہے وہ یہی امامہ پوش ہے، یعنی اس سے رجوع نہیں کروایا، اس کو متوجہ نہیں کیا کہ بھائی تو جذبات میں یا عقیدت میں محبت میں تو نے آدم علیہ السلام کا خالق علی کو بنا دیا، تو نے جھوٹی بات کہہ دی کہ علی نے کہا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے، وہ بے شرم شرم کر اور پہلے توبہ کر، پھر تجھ سے بات، پھر تو میں 70 سلام کرتا اور ساری زندگی آبدی صاحب کو سلام کرتا کہ واقعتاً جتنا یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے چڑ کھاتا ہے بندہ، بھائی اس سے زیادہ اللہ کے دشمنوں سے کھاتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے اللہ کے دشمنوں سے چڑ کھائی، اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا۔ یہ ان کی سیرت، یہ ان کی روش ہے، اور یہ ان امامہ پوشوں کی روش ہے کہ اللہ کا دشمن خیر ہے، آیا علی علی کرنا ہے بس یہی کافی۔ یہ معاملات ہیں محترم ناظرین و سامعین، خدا کے واسطے سوال کرنے کی جرأت پیدا کیجئے، علمی طریقے سے تمیز کے اندر دائرے میں رہ کر اٹھائیے، لیکن سوال ضرور اٹھائیے، پوچھئے ان سے، پوچھئے تو صحیح۔ شہنشاہ نقوی صاحب سے ایک بار تو کوئی بندہ اٹھ کے سوال کرے کہ درباروں سے مانگنا آپ ہمیں سکھا رہے ہو، مجھے معصوم کا یہی بتا دو کہ سید سجاد نے سید الشہداء کے مزار پہ جا کے اللہ کو چھوڑ کے ان سے براہ راست مانگنا سکھایا ہو۔ کوئی اٹھے ناصر ملت صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بھی بسیط ہے وہ بھی بسیط جناب، یہ تو وہ پورا کلپ آپ نے سنا، کوئی ان سے جا کے سوال تو کرے کہ قبلہ آپ کا احترام جناب سارا آنکھوں پر، یہ جو بات آپ نے کہی کہ یہ بھی بسیط ہے اللہ بھی بسیط معاذ اللہ، یہ کسی امام سے ثابت کر دیں۔ کوئی اٹھے تو صحیح شہریار آبادی سے یہ سوال تو کرے علمی طریقے تمیز طریقے سے کہ شہریار آبادی صاحب اس نے توحید پر حملے کیے، وہ آپ کو ناگوار نہیں گزرتے، اس کا علی علی کرنے کی وجہ سے آپ اس کا یا اللہ کا دشمن بھی بن جائے تو آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کوئی جواب تو دیجئے سیرت معصوم سے۔ کوئی اٹھے کوئی سوال کرے، نوجوانوں سوال کرو، یہ آپ کے اور میرے یہ دنیا داری ہے، 50 60 70 40 سال 80 سال، اس کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے، وہاں پہ جس کی توحید ٹھیک نہیں ہوگی اہل بیت اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے۔ اٹھو تمیز طریقے سے، بدتمیزی سے نہیں، تمیز طریقے سے ان سے سوال تو کرو، آپ کا حق ہے، یا ان سے پھر 2 کام کرواؤ۔ قرآن مجید فرقان میں تو خیر ان کی جرت نہیں ہے، یہ تو دل میں کچھ بھی رکھیں، ظاہر تو آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی یہ بالکل الحمد سے والناس تک بالکل محفوظ ہے الحمدللہ، اور ہے بھی، یہ تو وہ خیر جرت نہیں کریں گے۔ یا پھر ان کو کہو کہ بھئی اگر شہنشاہ نقوی صاحب والی بات ٹھیک ہے، علوی والی باتیں ٹھیک ہیں، عقیل غربی صاحب اب وہ دیکھیں، اس کا میں بھول ہی گیا ان صاحب کا، وہ
موصوف فرما رہے ہیں کہ تم سے اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہے، تم پیدا ہوئے علی کی اطاعت کے لیے۔ کسی امام نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ بھی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہم 14 ہیں، باقیوں نے ہماری اطاعت کرنی ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہم 14 ہیں، باقیوں نے ہم سے کسی ایک امام کی ضعیف جھوٹی گھڑی ہوئی کوئی روایت دکھا دو نہیں۔ اب کس کا حوصلہ ہے کہ کیل غروی صاحب جیسی شخصیت سے سوال کریں؟ کسی کا نہیں۔ وہ پاکستان آئیں گے، یہ سارے جا کے ملاقات کریں گے ماما پوش، اور آپ کو پڑھائیں گے توحید۔ یہ بات ہے جی۔ تو 2 کام ان سے کروائیں۔ اگر یہ مذمت نہیں کرتے تو انہیں کہ آج کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ چھاپنا بند کر دیں۔ فائدہ بتائیں؟ یا پھر چھاپنی ہے تو باطنی مطالب کے ساتھ چھاپیں، جس کا آپ لوگ حوالہ دیتے ہو کہ آپ صرف نہیں پڑھے، آپ نحو نہیں پڑھے، آپ نے یہ نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، آپ کو کیا پتا امام نے کس اس میں کہا ہے؟ تو پھر وہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں۔ یا نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی پرنٹنگ پہ پابندی لگوا دیں ان سے کہ بھئی تم لوگوں نے اگر ہمیں اسی طرف چلانا ہے تو پھر یہ تو کچھ اور طرف لے کے جا رہی ہیں ہمیں۔ اور یہاں نہج القرآن کے بعد نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو تھام لو نوجوانوں، اور ان کو چھوڑ دو۔ قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے کرائیٹیریا میں جو پورا اترتا ہے اس کو یہاں بٹھاؤ، یہاں، ورنہ یہاں گراؤ علمی طریقے سے، اس کی بات کو یہاں گراؤ۔ تو یہ آج کی مختصراً گزارشات تھیں آپ سے کہ ہر بدعتی، ہر اس کے پیچھے ایک صاحب امامہ، ہر آصف الوی جیسی ہر شخصیت کے اوپر ایک صاحب امامہ کا دست شفقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقتیں کیوں؟ تمہیں علی کا دشمن برا لگتا ہے، تمہیں علی کو تو اللہ کا دشمن برا لگتا تھا، اپنا تو لگتا ہی نہیں تھا۔ اپنے کی تو میں ایک جملہ کہا تھا ایک درس میں کہ امام جو ہیں وہ خون کے پیاسے نہیں تھے، وہ ہدایت کے پیاسے تھے۔ اپنے دشمن کی تو ہدایت کی وہ اس کے مرتے دم تک دعا کرتے تھے کہ ابھی بھی رائے ہدایت پر آ جائے، لیکن جو سرٹیفائیڈ اللہ کا دشمن ہوتا تھا، اللہ کی توحید کا دشمن ہوتا تھا، وہ ذوالفقار حیدری سے پھر بچا نہیں۔ یہ چیزیں دیکھو، سوچو اور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔